آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج پوری طاقت و قوت کھانے پینے پہ صرف ہو گئی، لباس پہ صرف ہو گئی، رہن سہن پہ صرف ہو گئی، مکانات پہ صرف ہو گئی، تو کامیابی اس کا نام نہیں کہ کپڑے مل جائیں، لباس مل جائیں۔ اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کامیابی یہ ہے کہ جہنم سے بچا لیے جائیں اور جنت کے مسافر بنا دیے جائیں، جنتی بنا دیے جائیں۔ اور بڑا کامیاب وہ ہے کہ دنیا میں جانے سے پہلے جنت کی بشارت مل جائے، دنیا سے جانے سے پہلے۔ اور مومنوں کی شان یہ ہے وہ جاتے بعد میں پہلے جنت کی بشارت ملتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، وہ اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، پھر اس کے پاس اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں گھبرانا مت، خوف مت کھانا، ہم تمہارے دنیا میں بھی مددگار ہیں، آخرت میں بھی مددگار ہیں، اور اس دنیا میں بیٹھے بیٹھے اس جنت کی بشارت لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ دوسرے مقام پر کہا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب مومن دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، اور اس کی جنت میں داخل ہو جا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو کامیابی بڑی عظیم چیز کا نام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن اپنے اندر یہ 10 صفتیں پیدا کر لے گا اللہ اسے کامیاب فرمائے گا۔ ہم کامیابی کے متلاشی ہیں، جلدی جلدی چلتے ہیں۔ پہلی صفت کامیابی کی قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مومنوں کی پہلی کامیابی کی سیڑھی یہ ہے کہ وہ مومنین نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ کامیابی کا پہلا زینہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ نمازی 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جو فرض کا بوجھ سر سے اتارنے کے لیے پڑھتے ہیں، ان کا بوجھ تو اتر جاتا ہے لیکن ان کو کوئی مرتبہ زندگی بھر نہیں مل سکتا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ آج لوگوں کو بڑا عجیب وہ ہے یار دیکھو وہ فلانی لوگ کتنی نماز پڑھتے ہیں، دوڑ دوڑ کے پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کس چیز کا نام ہے۔ جو دوڑ بھاگ کر رہے ہیں نماز کے لیے انہیں پتہ نہیں ہے کہ نماز کس چیز کا نام ہے، اس لیے کہ نماز اہل دل کے لیے ہے اور نماز اہل دل کی نماز ہے، اور جن کے پاس دل ہی نہیں ان کی نماز کیسی؟ آپ کہیں گے آپ بھی کوئی نیا فتنہ لے کر آئیں کہ ان کے پاس دل نہیں ہے، کیوں ان کے پاس دل نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں دل تو ہے لیکن دل 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک دل وہ ہوتا ہے جو گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اس دل میں اور کتے کے دل میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس دل میں اور مرغے کے دل میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ پھر کہا کہ آپ کس دل کی بات کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اس دل کی بات کرتا ہوں جس کو 14ویں صدی کا سید الصوفیہ مجدد اعظم کہتا ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان۔ اس دل کی بات کر رہا۔ صاحب دل وہ ہے جس دل میں آمنہ کے لال کے جلوے موجود ہیں، صاحب دل وہ ہے جو دل آمنہ کے لال کی یاد میں دھڑکتا ہے، صاحب دل وہ ہے جس دل کے اندر آمنہ کے یاد کے لیے جذبات اٹھتے ہیں۔ ہاں ہاں وہ دل ایسا دل ہے کہ اس دل کے اندر کائنات سمٹ آتی ہے۔ فقط گھٹے تو اگر گھٹے تو فقط مشت خاک ہے انصاف، اگر بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ یہ دل ہے، عاشقوں کا دل یہ ہے۔ عرش جس کا مشتاق ہے وہ عاشقوں کا دل ہے۔ میں اس کی طرف نہیں جاتا لیکن یہ بات کہنے لگا ہوں کہ نماز میں وہ گڑ گڑاتے ہیں، خشوع کرتے ہیں، اس لیے کہ خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے، خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اور جن کی نمازوں میں خشوع نہیں ان کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ بغیر خشوع کی نمازیں
فرائض کا بوجھ اتار سکتی ہے، کسی مرتبے کو نہیں پہنچا سکتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو ذرا ٹھیک ٹھیک پڑھا کرو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو ذرا ٹھیک ٹھیک پڑھا کرو، کیونکہ میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں، تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ رکوع جھکنے کو کہتے ہیں اور خشوع دل کی کیفیت کو کہتے ہیں۔ حضور فرماتے میں تمہاری دل کی کیفیتیں بھی دیکھتا ہوں۔ اور صحابہ کو حضور نے محدود نہیں کیا، بلکہ ہمارا تو ایمان ہے جب کوئی بندے مومن نماز پڑھتا ہے تو آج بھی حضور اس کا رکوع بھی دیکھتے ہیں، اس کا خشوع بھی دیکھتے ہیں۔ ایک عاشق نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس لیے کہ جب وہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے حضور کو تو وہ نماز کی حالت میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو حضور فرماتے خشوع، آقا فرماتے کچھ نمازی ایسے ہیں جن کو تھکن کے سوا کچھ نہیں ملتا، رکوع پہ رکوع کر رہے ہیں، سجدے پہ سجدے کر رہے ہیں، لیکن دل میں خشوع نہیں۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ عاجزی کرنے کو۔ صحابہ جب نماز پڑھتے تھے تو آنکھوں میں آنسو آتے تھے۔ آج اپنی نماز میں تو بچوں کی ٹیوشن، بکری کا چارہ، بیوی سے جھگڑے کا ٹینشن، یہ سب نماز میں ہو رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں دل حاضر نہیں۔ ہم اپنی نمازوں کا احتساب کریں۔ اسی لیے تو ہم حیران ہیں کہ نماز پڑھنے والا جھوٹ کیوں بول رہا ہے، نماز پڑھنے والا چوری کیوں کر رہا ہے، نماز پڑھنے والا زنا کے اڈے پہ کیوں جا رہا ہے، نماز پڑھنے والا فلم کیوں دیکھ رہا ہے۔ قرآن جب کہہ چکا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے، تو نماز تو پڑھنے لوگ تقریباً 70% مسلمان تو نماز پڑھ ہی رہے ہیں، لیکن پھر 70% مسلمان برائیوں سے بچتے کیوں نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سر جھک رہا ہے لیکن دل نہیں جھک رہا ہے، اور جب تک دل نہیں جھکے گا وہ نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ سر تو اور جگہ بھی لوگ جھکاتے ہیں، لیکن اصل نماز یہ ہے ہم فی صلاتہم خاشعون، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرو۔ اور جس نماز میں یار کا تصور نہیں پھر وہ نماز نہیں۔ قرآن نماز کا فلسفہ یوں بیان کرتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ پوری نماز ہو گئی اللہ اکبر سے والسلام تک اور خدا کی یاد تک نہ آئی، پھر وہ نماز کیسی؟ ایسی نمازوں کے لیے میرے نبی نے فرمایا کہ جو نمازیں گناہوں سے نہیں روکتی وہ نمازیں اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ آج کی نمازیں کیا لوگوں کو اللہ سے دور نہیں کر رہی ہے؟ اس کا مطلب نمازوں میں خشوع نہیں ہے۔ قرآن نے نماز کے بارے میں کہا، توجہ، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، دھیان دیں آپ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں رہو۔ اور آگے کہا گیا اس وقت تک جب تک کہ جو کہہ رہے ہو سمجھنے نہ لگو۔ جو کہہ رہے ہو، توجہ میری بات پہ دھیان دینا، جو کہہ رہے ہو جب تک سمجھنے نہ لگو اس وقت تک نماز کے قریب نہیں آنا۔ خصوصیت کے ساتھ یہ بات نشے کے لیے بیان کی گئی، اور نشے سے مراد ہم لیتے ہیں شراب کا نشہ۔ اس کا پس منظر یہی ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں رہو تو نماز کے قریب نہیں آنا۔ لیکن صوفیہ بہت اونچی بات کرتے ہیں، اگر بندہ شراب کے نشے میں ہے تو کہا جا رہا ہے کہ قریب مت آنا نماز کے۔ کب تک؟ جب تک جو بول رہا ہے تو وہ سمجھنے نہ لگے۔ تو اس شراب کے نشے والوں کو صرف تھوڑی روکا گیا ہے، جن کو پیسے کا نشہ ہے ان کو بھی روکا گیا، جن کو دکان کا نشہ ہے ان کو بھی روکا گیا، جن کو اولاد کا نشہ ہے ان کو بھی روکا گیا، جن کو کاروبار کا نشہ ہے ان کو بھی روکا گیا۔ ہر نشے والے کو روک دیا گیا نماز کے قریب نہ آنا۔ کب تک؟ جب تک تو جو بول رہا ہے وہ سمجھنے نہ لگے۔ ارے 50 بار کا اللہ اکبر کبھی سمجھا بھی کہ کیا بول رہا ہے؟ اس لیے کہ زبان سے بولتا اللہ اکبر اور دل میں دکان ہے، زبان سے بولتا اللہ اکبر دل میں بچے ہیں، زبان سے بولتا اللہ اکبر دل میں کاروبار ہے۔ کہا گیا جب تک تو
معنی نماز کے جب تک تیرا نشہ اتر نہ جائے، اس کا مطلب یہ ہے دولت کا نشہ، غرور کا نشہ، اولاد کا نشہ، دنیا کا نشہ مسجد کے باہر جیسے جوتے اتارتا ہے، سارے نشے اتار کے آپ دوڑے کر تیرے جنتی ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک ہی سجدے کی بات ہے، نشے سے تو نکل۔ ایک بت بغل میں لے جانے والا مجرم ہے، ہزاروں بت دل میں لانے والے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ جب تک کہ میں کا بت مسجد کے باہر پاش نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہاری نمازیں تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ اور صرف گردن جھکانا خشوع نہیں ہے۔ ایک شخص نماز میں بہت گردن جھکا رہا تھا، کچھ لوگ زیادہ ہی جھکا لیتے ہیں، کچھ لوگ اور اگر مجمع میں پڑے تو اور زیادہ جھکا لیتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ، میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، گردن جھکا رہا تھا، بہت گردن۔ فاروق اعظم نے اس کی گردن پہ مکہ مار کے کہا، اور یکار گردن میں تقوی نہیں ہے، تقوی دل میں ہے۔ گردن جھکانے والے دل جھکا، گردن جھکانے والے دل، اس لیے۔ اور سیدنا صدیق اکبر راوی ہے، صدیق اکبر کی روایتیں بڑی کم ملتی ہیں، لیکن جو ملتی ہے وہ بڑی دمدار ہے، وہ تو ہر حدیث ہی دمدار ہے، اس لیے کہ صدیق اکبر کا شمار وہ صحابہ میں مشاہدے کی منزل پر تھے۔ صدیق اکبر صحابہ میں منزل مشاہدہ پر تھے، اور صوفیہ اللہ والے جانتے ہیں کہ یہ منزل مشاہدہ کیا ہوتی ہے۔ جو اولیاء میں مشاہدے کی منزل پر پہنچے اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، جو صحابہ میں مشاہدے کی منزل پر ہو اس کی کیا شان ہوگی۔ میرا عنوان سیدنا صدیق اکبر نہیں ہے، لیکن اگر ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ ابو بکر صدیق کا مرتبہ مشاہدہ تو یہ کہ وہ آج بھی مشاہدے میں ہے۔ صدیق اکبر تو آج بھی مشاہدے میں ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ منافقین کے خشوع سے بچو، منافقین کے خشوع سے بچو۔ پوچھا گیا کہ منافقوں کا خشوع کیا ہے، یہ منافقین کا خشوع کیا ہے؟ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں منافقین کا خشوع یہ ہے کہ جسم پر تو خشوع طاری ہے نماز میں، لیکن اندر دل میں خشوع نہیں ہے، یہ منافقین کا خشوع ہے۔ اور مومنین کا خشوع یہ ہے کہ دل بھی خدا سے لرز رہا ہے اور بدن بھی خدا کے خوف سے لرز رہا ہے، یہ مومنین کا خشوع ہے، اور ایسی نمازیں اللہ کے قرب تک پہنچاتی ہے۔ اس لیے آج لوگ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ سید صاحب میری نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، ذہن ایک طرف نہیں رہتا۔ آسان طریقہ بتاتا ہوں، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ تک پوری نماز کا ترجمہ یاد کر لو، یعنی جو نماز میں کہہ رہے ہو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ کہتے کیا ہو۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اس طرح پوری نماز یاد کر لو۔ تو جب تم نماز کا ترجمہ یاد کر لو گے تو عربی میں پڑھو گے تو اردو دماغ میں گھومتا رہے گا، اور جب دماغ میں گھومتا رہے گا تو اتنا آپ کے دل کے اندر خشوع پیدا ہوتی رہے گی۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلمانوں جب کوئی مومن نماز پڑھتا ہے تو وہ کتنے بلند مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ افسوس لوگوں کو کوئی وکیل بلائے، ڈاکٹر بلائے، انجینئر بلائے، وزیر بلائے، امیر بلائے تو لوگ کہتے فلاں نے بلایا، فلاں نے بلایا، فلاں نے بلایا، اپنے پاس بٹھایا، مجھ سے باتیں کی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم نماز میں رہتے ہو تو کعبے اور تمہارے درمیان تمہارا خدا رہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کعبے اور تمہارے درمیان وہ اللہ جو جہد سے پاک ہے، وہ اللہ جو سمت سے پاک ہے، وہ اللہ جو آنے جانے سے پاک ہے، وہ اللہ جو زمان و مکان سے پاک ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جیسا کہ اس کی شان ہے تمہارے اور کعبے کے درمیان تمہارا اللہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے جب تم نماز میں کھڑے
کھڑے ہو تو آسمان کی طرف نظریں مت اٹھایا کرو، نماز میں کھڑے ہو ادھر ادھر نظریں مت اٹھایا کرو۔ ارے کیا خیال ہے میں تقریر کر رہا ہوں، ایک طالب علم ہوں، آپ کا خادم ہوں، آپ کی جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوں، بولو میں تقریر کر رہا ہوں، سارے لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں، کوئی ادھر ادھر الحمدللہ نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ رب ہمارے سامنے ہو اور ہم ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں۔ بولو یہ رب کی بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ رب العزت آمنے سامنے اور جہت سے پاک ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم نماز میں ہوتے ہو تو تمہارا خدا تمہارے سامنے ہوتا ہے، کعبے اور تمہارے درمیان تمہارا خدا ہوتا ہے، اس لیے سامنے مت تھوکا کرو، اوپر نیچے آگے پیچھے مت دیکھا کرو، سجدے کی جگہ پر ادب سے نظریں رکھا کرو۔ آقا فرماتے ہیں جو نماز میں اوپر دیکھے اللہ اس کی نظریں اچک لے، اللہ اس کی نظریں چھین لے۔ جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے نماز کی برکتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے نماز میں سجدے گاہ پر نظر ہو اور کم سے کم یہ تصور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کم سے کم، یہ کم سے کم کی بات ہے، کم سے کم اللہ دیکھ رہا ہے، اور زیادہ سے زیادہ وہ تو عارفین جانتے، صالحین جانتے ہیں، لیکن اس سے بڑی منزل ہے انت عبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک۔ ایسے عبادت کر گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، گویا۔ توجہ، یہ حضور کا فرمان ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث جبریل بخاری شریف میں ہے، کیا؟ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں خدا دکھتا ہے تبھی تو گویا تو دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں آنکھوں، سر کی آنکھوں سے تو کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن قدرت نے دل کی آنکھیں ایسی دی ہے کہ جس میں خدا نظر آتا ہے۔ اسی لیے تو کہا نا کہ کأنک ترا، حالانکہ کأنک کی قید ہے، بلکہ صوفیہ تو فرماتے ہیں جب اس سے اوپر کی منزل ملتی ہے تو کأنک کی قید ہٹ جاتی ہے، اور یار کا جلوہ بے نقاب ہوتا ہے۔ رابعہ بصری کہتی ہے اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا اس وقت تک پڑتی نہیں جب تک یار اللہ اکبر کو قبول نہیں کر لیتا، سجدہ کر کے اس وقت تک سجدے سے سر اٹھاتی نہیں جب تک کہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے رب اعلیٰ کا جلوہ نہیں دیکھ لیتی۔ ایک عورت کا یہ حوصلہ ہے، ایک عورت کا یہ حوصلہ ہے، ہم کہاں ہیں؟ لیکن بات اتنی ہے کہ جب تک نشے میں ہو نا آدمی تو بیوی سامنے ہو تو بھی نہیں پہچانتا، بچہ سامنے ہو تو بھی نہیں پہچانتا۔ دھیان دے رہے میری بات پر، کوئی مشکل تو نہیں کر رہا ہوں، آسان ہی کر رہا ہوں۔ نشے میں ہو سامنے جو نہیں پہچانتا، نشہ اترے تو پہچانے۔ پتہ چلا یار کو پہچاننے کے لیے نشے سے باہر نکلنا ضروری ہے۔ ارے جسے شراب اور کتا گولی کا نشہ ہو اس کو یار نظر نہیں آتا، تو جس کو دنیا کا نشہ ہو اس کو یار کیسے نظر آ سکتا ہے؟ اگر اس کا مشاہدہ کرنا ہے تو انا کے نشے سے نکلنا ہوگا، اس کا مشاہدہ کرنا ہے تو تکبر کے نشے سے نکلنا